اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ وسید بریتہ، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المحرومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، یہ ہفتہ وار پروگرام اسلامی معاشرے کے عنوان سے ہدایت ٹی وی کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اس کا جیسا کہ عنوان ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایسی بیماریاں اور کمزوریاں پھیل چکی ہیں جن کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے ایک مومن کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے، تو ایسی برائیوں اور قباحتوں سے کیسے بچا جائے، اور وہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جن پر اگر ہم نظر رکھیں گے تو ان برائیوں کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ چنانچہ مختلف چیزیں ہم نے گزشتہ پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں اسلام کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ اس کا پروگرام جو ہے اس کا نام ہی اسلامی معاشرہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اسلام۔ تو ہم معاشرے کے اوپر بحث کر رہے ہیں، تو معاشرہ جو ہے کون سا معاشرہ ہمیں چاہیے، تو وہ اس کے عنوان کے لحاظ سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کو اسلامی معاشرہ چاہیے۔ تو معاشرے کے اوپر ہم نے بحث کی کہ اس سے مراد سوسائٹی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ایک ماحول ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ خدمت میں پیش ہوئیں۔ تو اسلام یعنی وہ اسلام کیا ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کرے گا اس معاشرے کی طرف، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا گھریلو ماحول، ہمارے رسم و رواج، ہماری عادات ایک سوسائٹی کے لیے کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ اس دین مبین سے جس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے خود تیار فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے یہ دین مقدس جو ہے اس کو ہم تک پہنچایا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اس نے ٹائم گزارنا ہے، جس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا عرصہ اس جہان میں رہنا ہے، اس لیے کہ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے
کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد وہ لڑکپن ہوگا، پھر اس کی جوانی ہوگی، پھر وہ بڑھاپے کی طرف بڑھے گا، اور ایک سرٹن ایج جو ہے، جیسے گیس بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان میں حد اوسط کیا ہے عمر کی اور یورپ میں کیا ہے، ایک تو یہ لحاظ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ موت کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ اس آپ کے اندازے کو ہی وہ مد نظر رکھے گی، اس لیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو چنانچہ یہ زندگی کا جو سفر ہے جس کے لیے یہ دین ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے، اس کا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میری زندگی کتنی لمبی ہے یا کتنی شارٹ ہے، اور آج کا جو دن گزر رہا ہے کل آنے والا دن میری لائف میں آ رہا یا نہیں آ رہا، حتیٰ کہ سانس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو سانس ایک ہم نے لے لیا ہے اس کے بعد دوسرا سانس بھی ہم لے سکیں گے یا نہیں۔ تو چنانچہ دین کا ایک حصہ اس ہماری بے اعتبار زندگی کے لیے ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کے اندر گزارنا ہے، اور اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری اخروی زندگی پر ہے، ہیئر آفٹر، جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے بعد جو لائف شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے یہ دنیا کا یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے وہاں کی زندگی کو تعین کرے گا کہ ہمیں وہاں پر کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو چنانچہ اس کا تعلق ہوگا اعمال سے، اور کسی ایسے صحیح راستے اور دین سے کہ جس کے احکام جو ہیں وہ ہمیں صحیح اعمال جو ہیں وہ بتائیں، تاکہ ہماری اخروی زندگی جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو۔ تو ایک حصہ دین کا اس جہان کے لیے ہے اور ایک حصہ آخرت کے لیے ہے۔ تو چنانچہ اس جہان کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اور جو آخرت کے بارے میں دین ہمیں بتا رہا ہے کہ کس قسم کے اعمال ہم نے انجام دینے ہیں، کس قسم کی تیاری ہم نے کرنی ہے تاکہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ صحیح گزرے اور ہم جو ہے وہ عذاب الہی کا شکار نہ ہوں۔ تو دین کے یہ دو حصے ہوں گے، دو پہلو ہوں گے جو ہمیں دونوں جہانوں کی زندگی کے لیے رہنما ہوں گے۔ اب چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے معاشرہ، تو اسلام جو ہے وہ خود دین کیا ہے اور اس کی حقیقت و حیثیت کیا ہے جو ہمیں معاشرتی اصول وضع کر کے دے گا۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائے کائنات نے بہترین اسلام کی تعریف فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی اس میں خود خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نظام زندگی، نظام دین یا مذہب یا کوئی ایسا راستہ یا گائیڈنس جو اسلام کے علاوہ ہے وہ خدا کی طرف آپ کو ہدایت نہیں کرے گی، بلکہ اللہ کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا نام ہے اسلام۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہ سے کہ اسلام کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی تعریف کروں کہ جو آج تک نہ کسی نے کی ہو اور نہ کوئی ایسی جامع تعریف اسلام کی کر سکتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہو جانے کا نام ہے۔ تسلیم کیا ہے؟ سرنڈر ہونا۔ تسلیم کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، اور جو کچھ اسلام کہے یا جس کے آگے آپ تسلیم ہو رہے ہیں، جو کچھ وہ کہے اس کو ماننا بلا چوں چراں، یعنی اس میں اپنی مرضی، اپنی خواہش کا دخل نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام اگر آپ نے قبول کیا ہے، جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے، اللہ کو ایک ہم کیوں مانیں، خدا کو کیوں مانیں، پیغمبروں کو کیوں مانیں، اسلام کو کیوں مانیں،
یہ بحث جو ہے یہ قبول کرنے سے پہلے کی ہے۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک آ رہا ہے تو پھر آپ پہلے اصول دین کو راسخ کیجئے، اس کے بارے میں دلائل قائم کیجئے اور اپنی عقل سے سمجھیے کہ ہمارا خدا ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جو سارے جہانوں کا خالق ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور پھر ایک دن رکھا ہے کہ جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا اور ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہمارے سید و سردار، ہمارے رہبر و رہنما اور ہمارے گائیڈ بن کر آئے ہیں، اور وہ جو میسج لے کر آئے ہیں وہ میسج اسی اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد پیغمبروں کو تسلیم کیا، تو اب ان کے کلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اللہ کی صحیح معرفت ہو گئی اور اس کے لحاظ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے اور اپنا میسج دے کر بھیجا ہے، تو پھر اس میسج پر شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو میرے پیغمبر ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ جب بھی بولتے ہیں یہ وحی سے ہی بولتے ہیں، یعنی جو خدا کی طرف سے ان کو حکم ہو، وحی آئے تب یہ بولتے ہیں۔ یعنی دین کے احکام قرآن مجید کے نزول میں یہ وحی کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمومی گفتگو میں بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ کمال پر فائز ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکلے گا وہ خدا کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ چاہ ہی نہیں سکتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ چنانچہ اب جب پیغمبر کو تسلیم کر لیا، خدا کو تسلیم کر لیا اور اب آئے ہیں مسلمان ہونے، تو اب یہاں پر تسلیم ہے، اب یہاں پہ جھکنا ہے، سرنڈر ہونا ہے اور ہر بات کو ماننا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے پیغمبر جو آپ کو دیں وہ لے لیجئے اور جس سے آپ کو روکیں اس سے رک جائیے۔ تو چنانچہ اسلام تسلیم ہے، یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں وہ ہم نے لینا ہے، اور جس چیز سے منع فرما کر گئے ہیں اس چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے جو سال تھے وہ گزار کر تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ وحی کا انقطاع جو ہوا، یعنی وحی اس کے بعد نہیں آئے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ حلال فرما چکے ہیں وہی قیامت تک حلال رہے گا، اور جس کو آپ حرام کہہ گئے ہیں وہی قیامت تک حرام رہے گا۔ اب حضور کے بعد کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم و فاضل ہو، چاہے امام کیوں نہ ہو، مگر پیغمبر کی حلال کو قیامت تک نہ کوئی حرام کر سکتا ہے اور نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، پیغمبر سارا نظام دے کر ہمیں چلے گئے، اور اس کے بعد ایسے نمائندوں کو متعارف کر گئے کہ جو پیغمبر کے صحیح جانشین ہیں، جو آپ کے علم کے وارث ہیں، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی پروردگار عالم سے تعلیم یافتہ ہیں، اور اسلام کو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمارے رہبر اور رہنما رہیں گے، اور جس زمانے میں بھی دین کے کسی مسئلے پر اگر ہمیں کوئی الجھن پیش آ جائے یا بات سمجھ نہ آئے تو آپ جو اس کی تشریح فرمائیں گے ائمہ علیہم السلام، وہی اس کی حقیقی تشریح ہوگی، وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہوگا، اور وہی مرضی خدا ہوگی۔ تو چنانچہ شیعہ اثنا عشری ہونے کی حیثیت سے
ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان قیامت تک کے لیے فرما دیا ہے۔ اگرچہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر ولایت اور امامت کا ایسا دروازہ کھلا کہ جو ہماری ہدایت کرتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو چنانچہ تسلیم کرنا ہے ان سب امور کو، یعنی جو حضور جانے سے پہلے فرما گئے ہیں، جو احکام ہمیں دے گئے ہیں، چاہے وہ معاشرے کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ اور مسائل کے لحاظ سے ہوں، وہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے ہر حالت میں۔ تسلیم جب ہم نے کر لیا، ہم جب مسلمان ہو گئے تو پھر اب چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جو صحیح جانشین اور جو وارث ہیں آپ کے ممبر کے اور آپ کی جو ہے وہ مقام کے، آپ کے بعد جو جانشین اور نائب ہیں، پھر وہ ہمارے لیے حجت ہوں گے، اور وہ جو فرمائیں گے اور جس بھی حکم کو وہ توضیح دیں گے وہی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا اور اسی پر ہم عمل کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش بختی ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پریشانی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی الجھن اور تکلیف نہیں ہوئی۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے تھے اور جن ائمہ کا تعارف کر کے گئے تھے ان کی طرف ہی ہم نے رجوع کیا، اور دین کی صحیح صورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک ہمارے ہی پاس ہے، کیونکہ ہم ان کو امام اور ہادی سمجھ رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے ہادی مقرر ہوئے تھے۔ تو چنانچہ تسلیم یہ ہے کہ خدا کے احکام کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ائمہ اثنا عشر علیہم الصلاۃ والسلام کے جو احکام ہیں ان کے آگے سر کو جھکا دینا، اور اس میں کسی چوں چراں کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، یہ ایسا ہوتا تو کیوں اچھا نہ ہوتا، یہ ایسا ہوتا تو برا لگتا۔ یہ اب ہمارے پاس کوئی اس کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہم نے عقلی گھوڑے دوڑانے تھے وہ ہم نے دوڑا لیے، اور اس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب قبول کرنے کے بعد اب ہمارا کام کیا ہے؟ تسلیم کے بعد مولا فرماتے ہیں التسلیم هو الیقین، یعنی جب آپ نے تسلیم کر لیا تو اب اس پر یقین کی منزل پر فائز ہو جائیے، یعنی شک اور شبہ نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ خدا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، ہم نے کون سا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم ایسے زمانے میں آئے ہم نے کون سے امام کو دیکھا ہے، قیامت نے پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو نماز کی تاکید ہوتی ہے یہ اگر نہ بھی پڑھی جائے تو کیا مسئلہ پیش ہو سکتا ہے؟ خدا تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو ستار العیوب ہے، ہم گناہ بھی کرتے رہیں خدا تو اس کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ جب خدا اتنا مہربان ہے تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں عقاب کرے گا، کیا ہمیں عذاب دے گا؟ تو یہ عقلی گھوڑے جو ہیں یہ دوڑانے کی منزل ختم ہو گئی، یعنی جب اسلام قبول کیا تو اب ہو گئے آپ تسلیم، اور اس کے بعد جب تک آپ یقین کی منزل پر فائز نہیں ہوں گے تو گویا آپ سچے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہو تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، تو تسلیم ہونے کے بعد پھر یقین ہو جائے کہ خدا جو ہے وہ بھی احکام ہمارے لیے جو بھیج رہا ہے وہ صحیح ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا گئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ائمہ جو فرما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ اسلام ہے اور اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور یقین کے بعد امام فرماتے ہیں والیقین هو التصدیق، یعنی یقین سے اسلام کو قبول کرنے کے بعد، تسلیم ہونے کے بعد یقین پیدا کرے آدمی اور اپنے عقائد کے بارے میں اتنی دلیلیں قائم کرے، خدا کے وجود کے بارے میں، ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں،
اس قدر دلائل بنائے اپنی عقلی جو ہے اس کی استعداد اس کے لحاظ سے کہ یقین ہو جائے، اور جب یقین ہو جائے تو پھر اس کی تصدیق کرے، اور تصدیق کیا ہوگی؟ وَالتصدیق هو الاقرار، تصدیق ہوگی ماننا، یعنی اب اس کی زبان جو ہے اس کا تعلق اس کے دل اور دماغ کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی وہ جو یقین اس کے ہاں پیدا ہوا ہے ان چیزوں کو ماننے کے بعد، اور جو تصدیق اس نے کر لی ہے، اب اس کی زبان بھی اس کا ساتھ دینے لگے گی، اور وہ ہوگا اقرار۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی منزل میں یہ بات نہیں چل سکتی کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، اسے کہتے ہیں منافقت، اور اسلام میں منافقت جو ہے اس کو کنڈم کیا گیا ہے۔ منافقت ایک شنی فعل ہے، برا فعل ہے، یعنی جو آپ کے دل میں ہو، جو حقیقت حال ہو، اس کا اقرار کریں۔ تو تسلیم اور تصدیق کے بعد جب اقرار کی منزل پر آئیں گے تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہی نکلے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد امامت کے سلسلے میں واشہد ان علی امیر المؤمنین واولادہ المعصومین۔ اور یہ عقائد جو ہیں یہ جب رچ بس جائیں گے، دلائل کے ساتھ یقین پختہ ہو جائے گا، تصدیق کی منزل کے بعد پھر اقرار کی منزل شروع ہوگی۔ ورنہ اگر دل میں نہ خدا بستا ہے، نہ نبوت اور امامت پر کوئی یقین ہے، تو آدمی کلمے بھی پڑھتا رہے، آدمی اظہار بھی کرتا رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقی اسلام وہ ہے کہ جب دماغ اور دل اور زبان ایک ساتھ ہو جائیں، جو دل میں آ رہا ہے، جو دماغ فیصلہ کر رہا ہے، وہی زبان جو ہے وہ اس کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اقرار کے بعد کیا ہے؟ وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مولا نے کہاں سے اسلام کی بات شروع کی، کہ اسلام کیا ہے؟ یہ تسلیم ہے۔ تسلیم کیا ہے؟ یہ یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ اس کے بعد تصدیق ہے۔ تصدیق کے بعد کیا ہے؟ اقرار ہے۔ اقرار کے بعد فرماتے ہیں اب ادا ہے، یعنی اب آپ اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں، اور ادا کیا ہے؟ الاداء هو العمل۔ تو یہ ساری بحث کرنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ آخر میں بات آ جائے گی عمل پر۔ آج یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ لائیو ہو رہا ہے، اور جو بھی خواہش مند ہوں کسی سوال کے اور ہمارے موضوع سے متعلقہ کوئی بات اگر کسی کے دل میں ہو، پوچھنی ہو، تو آپ جو ہے وہ فون کر سکتے ہیں، اور نمبر جو ہے وہ سکرین پر آ رہا ہے۔ تو اب آخر میں کیا بات کہاں پہنچی؟ عمل پر۔ اور یہاں ہی میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ اب آپ درمیان کی جو باتیں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں ان کو اگر کنارے پر رکھ دیا جائے تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام، اور کہاں پہ ختم ہوئی؟ عمل پر۔ تو اسلام شروعات ہے اور اس کا نتیجہ عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ درمیانی جتنی منازل ہم نے طے کی ہیں وہ تمام فضول ہو جائیں گی، نہ وہ تسلیم رہی، نہ وہ تصدیق رہی، اور نہ ہی وہ یقین رہا، تو نہ وہ اقرار رہا، کیونکہ عمل جب آئے گا تو یہ ان ساری باتوں کا ثبوت ہوگا، یہ ساری باتوں کو صحیح دکھائے گا کہ واقعاً یہ شخص جو ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اب آئیے معاشرے کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم نے کس قسم کے معاملات رکھنے ہیں
ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو اس کے افراد ہیں ان کے ساتھ، جو اڑوس پڑوس رہنے والے ہیں ان کے ساتھ، گھر کا ماحول کیسے بنانا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، خود جو ہے وہ رزق کیسے کمانا ہے، کون کون سے ذرائع جو ہیں وہ حلال رزق کے لیے ہیں، اور کون کون سے ذریعے معاش جو ہیں جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو چنانچہ ہر جگہ پر ہمیں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ مولانا صاحب شیخ محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں ناروال پاکستان سے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرمائیے۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ کے ہدایت ٹی وی سے کہ میں جرمنی میں تھا تو وہاں پوچھتے تھے کہ مردے کہاں ہیں، جی جو لوگ مر چکے ہیں وہ جرمن میں، جب گیا تھا نا جرمن میں 1981 میں، اچھا تو وہاں لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ اسلام میں کیا ہے کہ مردے کہاں موجود ہیں۔ اچھا صحیح، ہاں جی، ٹھیک۔ تو میرے سوال کا جواب دیں گے ابھی؟ یا میں ابھی دیتا ہوں، آپ اپنی کال بند کیجئے تو میں دوں گا جواب انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے فون کا۔ اگرچہ یہ سوال آپ کا ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، بہرحال مردے جو ہیں پروردگار عالم نے یہی بات ہے نا کہ جب تک آپ دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو کچھ باتوں کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ تو میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر بھیجا اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے زندگی گزار کر پھر ہم نے مر جانا ہے، اور پھر دوبارہ ہمیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور پھر ہمارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ اور نظریہ۔ تو جسم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے روح، اور ایک یہ باڈی جو ہماری ہے، جو مادہ ہے۔ تو یہ دونوں مل کر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے تو پھر موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جسم جو ہے وہ روح سے خالی ہو جاتا ہے اور وہ صرف مادہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس جسم کی نشو و نما اور اس کا بڑھاؤ اور اس کی تبدیلیاں اور اس کے اندر زندگی کے آثار، یہ سارے روح کی وجہ سے ہیں۔ تو جب روح نکل جاتی ہے تو جسم خالی رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بوسیدگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب جو کوئی دفن کرے، مسلمان ہم دفن کرتے ہیں، کچھ اور مذاہب ہیں جو وہ بھی دفن کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں، کچھ بہرحال جو بھی اپنا اپنا مذہب ہے۔ تو یہ جسم جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، لیکن جو روح ہے وہ فنا نہیں ہوگی، اس کے لیے بقا ہے۔ روح ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ جو موت، زندگی یا ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے کوئی بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، یہ کال ڈراپ ہو گئی شاید۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مردے کہاں جائیں گے؟ مردے تو اگر جسم آپ کہتے ہیں مردے کو، تو جو باڈی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، یعنی چاہے آپ زمین میں بھی دفن کریں تو روح کے نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ اس جسم نے ختم ہو جانا ہے، اور روح جو ہے وہ کسی ایسی محفوظ جگہ پر پروردگار عالم روحوں کے لیے خدا نے ایک اور جہان بنایا ہوا ہے کہ جہاں پر وہ روحیں جائیں گی اور قیامت تک وہ وہاں رہیں گی۔ اس کے بعد جب قیامت آنی ہے تو پھر یہی باڈی اور یہی وجود جو ہے جو دنیا کے اندر ہمارے پاس ہے، اس کو پروردگار عالم دوبارہ خلق فرمائے گا، اور اسی میٹیریل سے ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ سر پرویز احمد بیگاری، پاکستان، لاڑکانہ سندھ سے سر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی فرمائیے پرویز صاحب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
سر میں گھر کے اپنے ہوم کے حوالے سے پوچھنا چاہتا تھا، اب میرے گھر میں کیا احکامات ہونے چاہیے جو میرا گھر اسلامی اور اسلامی نظریہ بننا چاہیے، اسلامی نظریے کی وجہ سے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بہت اچھا سوال ہے اور جی، پردے کے وجہ سے جو کا پردہ ہے وہ صحیح، کس حد تک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ سوال ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اور آئندہ بھی آنے والے پروگرامز جو ہیں اسی پر ہماری بحث ہوگی، اور یہی ہم آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ ایک گھر جو ہے اس کا ماحول اسلامی کیسے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو پہلے سوال کا میں جواب دے رہا تھا، تو جو صاحب ہمارے نارووال سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی مردے جو ہیں کوئی ہم سے پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہیں، تو مردے تو بیچارے جب مر گئے تو کہاں جائیں گے، ان کے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے، نے جگہ مقرر کی ہوئی ہے جہاں پر کچھ جگہ ہیں جہاں نیک روحیں ہیں، کچھ جگہ ہے جہاں پر بری روحیں جمع ہوں گی، اور پھر قیامت والے دن یہی باڈی دوبارہ بنے گی اور وہ روح اس میں داخل کی جائے گی تاکہ اس کا حساب اور کتاب ہو۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے بھائی لاڑکانہ سے جنہوں نے سوال کیا گھر کا ماحول اسلامی کیسا ہو، تو بھائی ہم وہی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام دین کیا ہے، اس کی حقیقت ہم پر واضح ہو جائے، اس پر ہمیں یقین آ جائے، تو پھر اس دین کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو اسلامی بنا سکتے ہیں، اور اس میں پردہ بھی آئے گا۔ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ پروردگار عالم نے عورت اور مرد دونوں پر پردہ واجب کیا ہے، چنانچہ چونکہ وجود زن اور مرد میں ساخت کے اعتبار سے فرق ہے، جو پوری دنیا کے اندر آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے بھی آج تک ختم نہیں کر سکے۔ پروردگار عالم نے دونوں باڈیز جو ہیں مرد اور عورت کی، ان کے اندر ظاہری بھی اختلاف رکھا ہے، اور ان کی جو ہے طبیعتوں میں بھی اختلاف ہے، تو چنانچہ اس اختلاف کے لحاظ سے کچھ احکام جو ہیں ان میں دونوں مختلف ہیں۔ تو اس لیے یہ عورتوں کی جھوٹی آزادی کا نعرہ لگانے والے ان احکام کے فرق کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی ہوئی ہے، حالانکہ وہ عورتوں کی پروٹیکشن ہے، جس طرح مرد کا وجود ہے اس کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لحاظ سے پردہ اس پر بھی ہے، اور عورت پر بھی پردہ ہے۔ تو عورت کا پردہ زیادہ ہے مرد کی نسبت، اس لیے کہ عورت کا وجود ہی ایسا ہے، اور پھر وہ ساخت کے لحاظ سے اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کو ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اگر صحیح اسلامی اقدار جو ہیں نہ ہوں تو اس کے وجود کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے عورت کے لیے زیادہ پردے کا حکم دیا ہے، اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جتنا بھی اس کا وجود ہے اور جو اس کے بال ہیں وہ سب کا پردہ ہے، اور وجود کی ساخت کا بھی پردہ ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم کہتا۔ وعلیکم السلام، ذرا اونچا بولیے۔ جی میں مزمل حسین کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ مظفر حسین کہاں سے؟ مزمل حسین کشمیر انڈیا۔ کشمیر سے، جی 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 بھائی بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی قبلہ ہمیں یہ سوال جی اوہو کال ڈراپ ہو گئی، معاف کیجئے، آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی آپ کی بات سن کے۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے وہ ماحول گھر کا جو ہمارے بھائی نے ہم سے پوچھا، تو اس میں احکام آئیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو پردے کا اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کو پروردگار عالم نے جتنے بھی اٹریکشن کے مقامات ہیں، مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، پروردگار عالم نے دونوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ تو عورت کے اندر مرد کی نسبت اٹریکشن زیادہ ہے، اور اس کو فساد سے بچانے کے لیے
اس کو معاشرے کے اندر بے عزتی بے احترامی سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے پردہ جو ہے وہ مرد سے زیادہ رکھا ہے۔ ہم آپ بھی جتنی چیز قیمتی ہوگی، جتنی چیزوں پر حریص نظریں پڑنے والی ہوں گی، اتنا ہی ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اتنا ہی ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ نیچرلی بات ہے، پروردگار عالم نے عورتوں کے لیے پہلے تو سر کے بال پورے کے پورے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی جو ساری سکن ہے، یہ جو پاؤں کے پنجے ہیں دو آگے، یہ چھوڑ کے یعنی کلائیوں تک سارے وجود کی سکن کو کور کرنا ہے، پاؤں کے تلوے تک، لیکن کور ایسے چیز سے یا ایسے لباس سے کرنا ہے کہ جسم کی نشو و نما نظر نہ آئے، یعنی شیپ نظر نہ آئے۔ اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اس قسم کا ٹائٹ لباس پہننا کہ جس سے ان کے وجود کی شیپ نمایاں ہو جائے، جائز نہیں ہے، اور خواتین کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ڈھیلا ڈھالا جو ہے وہ لباس، چاہے اس کی صورت کوئی بھی ہو، سلا ہوا کوٹ ہو، اوور کوٹ ہو، بہت بڑا سا کرتا ہو، ڈھیلا ڈھالا سا چادر ہو، تو کسی بھی صورت میں ان کی سکن بھی ڈھنپ جائے اور ان کے وجود کی ساخت جو ہے وہ بھی نمایاں نہ ہو اور سر کے بال بھی نظر نہ آئیں۔ جہاں تک چہرے کا تعلق ہے، یہ جو ٹکڑی ہے چہرے کی جو وضو میں دھونا واجب ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کے نزدیک۔ بعض مجتہدین اس کو استثناء قرار دیتے ہیں، کہ بلکہ میجارٹی استثناء قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو ظاہری ٹکڑی ہے سامنے، تو یہ جو ہے اس کا پردہ واجب نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ چہرے کو بھی چھپایا جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ مگر بعض فقہاء کے نزدیک، جیسے آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی دام عزو و دام ذلو، ان کے نزدیک چہرے کی ٹکڑی پر بھی نقاب ڈالنا واجب ہے، اور اس کا پردہ بھی وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی بہت فقہاء ہیں، مگر سیستانی حفظہ اللہ، آغا خامنائی حفظہ اللہ، یہ ان کے نزدیک یہ جو چہرے کی حصہ ہے وضو والا، اس کا پردہ واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں اختلاف ہو پھر بھی کوئی گنجائش آپ کے پاس نکل سکتی ہے، لیکن جہاں اختلاف ہی نہیں ہے کہ سر کے بال پورے ڈھانپنے ہیں، پوری سکن کور کرنی ہے، اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہو تاکہ ساخت نمایاں نہ ہو۔ تو یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ پروگرامز میں بھی، ہمارا مقصد یہی ہے، ہم نے یہی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایک گھر کو اسلامی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بحث ہو رہی ہے آج، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جو اسلام کی ڈیٹیلز کے ساتھ تعریف حضرت فرما رہے ہیں۔ وہ اسلام شروع ہوا تسلیم سے اور اس کا اینڈ ہو رہا ہے عمل پر، تو گویا وہی مسلمان ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس پوری تعریف کا کہ مسلمان وہی کہلانے کا حقدار ہے جو اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا تو گویا اس نے نہ اقرار کیا ہے، نہ اس کا دل مانا ہے، نہ اس نے تصدیق کی ہے، نہ اس کو یقین ہے، اور نہ ہی وہ تسلیم ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اس کے بارے میں مولا کا ایک بہت اچھا فرمان آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقی فیہم من القرآن الا رسمو ومن الاسلام الا اسمو۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے بہت ہی عنقریب کہ جس میں قرآن صرف ایک ریٹن بک رہ جائے گی، ایک خط رہ جائے گا لکھا ہوا، گھروں کے اندر پڑا ہوا ہو یا آپ کے جو ہے وہ عبادت والی جگہ پر رکھا ہوا ہو، تو اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہی تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
پروردگار عالم نے اس کو نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کا کیا احترام ہے کہ اس کو پشت کے پیچھے نہیں رکھنا، اس کو کسی بلندی والی جگہ پر رکھنا ہے، اس کے اوپر ایک غلاف چڑھانا ہے خوبصورت سا، اس میں سارا زور لگا دینا ہے، اچھے سے کپڑا ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹانکے اور موتی اور تارے لگائے جائیں، اور پھر جو ہے جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے، سفر پر جانا ہو تو اس کے نیچے سے گزارنا ہے، شادی ہو تو بہو کو وہ تحفے میں دینا ہے، تو یا رمضان میں اگر کبھی خیال آ جایا تو اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہی رہ گیا امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ ایک رسم الخط ہی رہ جائے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا اور اسلام میں سے بھی صرف اسم رہ جائے گا۔ یعنی اسلام کیا رہ جائے گا؟ اسم، کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابھی آپ اپنے ملک کی طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ صرف اسم ہے۔ آپ ملک کے اندر چلے جائیے، سوائے اس کے کہ مسجدیں ہیں اور اس پر ماشاءاللہ اذانیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ نام مسلمانوں والے ہیں، مگر عمل کے لحاظ سے ایک کام بھی آپ کو اسلامی وہاں نظر نہیں آئے گا۔ نہ گھروں کا ماحول اسلامی ہے، نہ کاروبار اسلامی ہے، نہ سوچ اور فکر اسلامی ہے، نہ گفتگو اسلامی ہے۔ تو اسلام صرف اسم رہ گیا۔ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب ہم نام کے مسلمان ہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور پھر ہمارے ان اعمال کی وجہ سے اسلام بھی دنیا میں بدنام ہوگا، لوگ بھی اس کے بارے میں باتیں کریں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جو اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہم لوگ باہر رہنے والے ہیں ایک غیر اسلامی معاشرے کے اندر، تو یہ بات اور زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یعنی اپنے ماحول میں ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر سلمان بول رہا ہوں گلگت سے۔ ماشاءاللہ، گلگت سے بھائی بول رہے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کوئی سوال پوچھیں گے؟ دعائیں سر۔ جی دعائیں سر آپ کی۔ جی کیا مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان ممالک کو یورپ کے ساتھ موازنہ کریں تو جی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو نظام ہے، ان کا کام جو ہے، جیسے کہ وہاں پہ عدل ہے ہمارے ادھر نہیں ہے، وہاں پہ انصاف ہے ہمارے ادھر نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام وہاں پہ ہے، عقیدہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے، نظام نہیں ہے۔ یہ بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑا، اور یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ممالک جو ہیں، جو ماشاءاللہ اسلام نام کا لگایا ہوا ہے، اور بعض ملکوں میں کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں اپنا پرچموں پر، اور اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مگر سوائے اسم کے وہی بھائی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمان میں اسلام صرف نام رہ جائے گا۔ ہمارے ملکوں میں وہ تمام خرابیاں، وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو کہ ایک اچھے غیر اسلامی معاشرے میں بھی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بے دین معاشرہ، مگر وہ بھی اگر عقل مند ہیں، اگر وہ لوگ مؤدب ہیں، تو ان کے ہاں وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم صرف مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، باقی صرف نام رہ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔
علیکم। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? ज़हर अब्बास करदो से। माशाअल्लाह जी, क्या हाल है भाई? आप फरमाइए, क्या सवाल है आपका? क्या कबूतर आला कहाँ गए थे? जी क्या अच्छा, क्या कबूतर मैं कहना गए थे? आपकी नहीं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी भाई, बहुत माजरत ख़्वाह हैं। आपने इतनी दूर से फ़ोन किया मगर आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं आ रही थी, शायद टेलीफोन में कोई मसला था। और ग़ालिबन अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कम रह गया है और ये आखिरी कॉल थी शायद, जैसा कि मुझे बता रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आप लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह सवाल करेंगे और हम आपकी खिदमत में हैं। जो भी जवाब हमारी लियाकत में या समझ में या मुतालिया में होंगे वो हम आप खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो ये जो आखिरी सवाल था गिलगित से हमारे भाई ने किया, उसी पर बहस हो रही थी और वो बिल्कुल हमारे जो है वो टॉपिक के साथ मिल रहा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा एक ज़माना आने वाला है कि जब इस्लाम सिर्फ़ एक नाम रह जाएगा। यानी अब आप गिनती शुरू कर दें दुनिया में कितने इस्लामी ममालिक हैं तो माशाअल्लाह बहुत सारे ममालिक आपको मिलेंगे कि जिनके लिए कि ये जनाब इस्लामी ममालिक हैं। और वहाँ जाकर अगर कोई देखे कि वो जो दीन ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे और जिसके इतने सुनहरी उसूल थे और ज़िंदगी गुजारने के इतने अच्छे तरीके उस दीन ने तालीम किए, तो आज अगर हम दुनिया में जाकर ये जायज़ा लेना चाहें कि वो दीन कहाँ पर है तो कितने अफसोस की बात है कि हम इतने इस्लामी ममालिक में से एक मुल्क छोड़ें, एक शहर छोड़ें, एक महल्ला, एक कूचा, एक गली तक नहीं दिखा सकते कि जिसमें 100% इस्लाम पर अमल हो रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए और बिलखसूस शियान हैदर कर्रार के लिए कि हम लोग इस बात पर गौर करें कि हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान मजीद, ये शरीयत मुक़द्दसा इस्लामिया, इस पर अमल किस दिन होना है? वो कौन सा दिन आएगा? आज तक हम इसी बहस में ही पड़े रहते हैं, या अकायद की बहस में वक्त ज़ाया करते हैं या फिर उसूल फ़ुरूए दीन में भी कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, और इसी पर हम अपना सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो वो दिन कब आएगा कि जब हमने इसके ऊपर अमल करना है। क्या आपको अभी तक ये यकीन नहीं आया है कि नमाज कितनी ज़रूरी है? ये हमें आज तक यकीन नहीं आया है कि पर्दा कितना ज़रूरी है, रमज़ान मुबारक के रोज़े कितने ज़रूरी हैं, झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, धोखा देना कितना बड़ा जुल्म है, मिलावट करना कितना बड़ा गुनाह है। तो ये कैसा इस्लाम है कि अभी तक हमने ना उसकी तरफ सोचा है, ना इसको काबिल अमल बनाया है। और फिर जब इस्लाम का नाम आए तो बड़े बड़े बुलंद दावे हमारे होते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान वही है कि जैसा कि मौला ने वो तारीफ़ शुरू की थी कि तस्लीम के बाद तस्दीक, यकीन, इकरार, अदा, और उसके बाद जब वो अमल की मंजिल पर पहुँचेगा तो फिर वो मुसलमान कहलाने के लायक है। न कि सिर्फ़ माँ बाप ने इस्लामी नाम रख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये मुसलमान हो गए, अब जो चाहें करते रहें, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है हम इसी पर इसका इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह
اگلے ہفتے اسی ٹاپک پر آگے کو ہماری گفتگو ہوگی. تو آپ حضرات سے میں اجازت چاہتا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.